ایک عورت عراق سے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ والا جو گھر ہے عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، ایک عورت گھر سے باہر نکلی، دروازہ کھولا، اندر بلا لیا کہ اندر تشریف لے آئے۔ اب وہ عورت جب گھر آ گئی تو وہ کہتی ہے کہ ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ کنواں ہے، دوسری طرف ایک درخت لگا ہوا ہے گھر میں، اور ایک عورت ہے جو برتن مانج رہی ہے، برتن صاف کر رہی ہے۔ اس نے مجھے آ کر پانی پلایا اور بٹھا دیا، مجھ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو میں نے بتایا کہ میرے پاس 5 یتیم بچیاں ہیں اور میں ان کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی بیٹھ جاؤ ایک طرف۔ اب وہ عورت پانی پیتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہی عورت دوڑ کر گئی، دروازے کو کھولا، ایک شخص اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کب سے میں برتنوں کے اوپر مٹی لگا کر صابن لگا کر بیٹھی ہوں، تو آپ کہاں پر رہ گئے تھے؟ کہا کہ میں بس مصروف ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی۔ تو اب کہا کہ پانی موجود نہیں تھا، وہ شخص جو آنے والا تھا اس نے ڈول اٹھایا، پانی بھرا اور بھر کر پانی دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے کھانا دے دے۔ وہیں پر درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانے میں رات کی جو روٹی تھی وہ آئی اور ساتھ میں تھوڑا سا سرکہ تھا، وہ پیش کر دیا گیا۔ جب کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے، تو اس عورت نے جا کر جو برتن دھو رہی تھی اس کو دیکھ رہی تھی، وہ عورت جو آنے والی تھی، کہتی ہے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ گھر کی ملازمہ ہے اور یہ اس کا شوہر ہوگا اور یہ بھی اس گھر کا ملازم ہوگا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کا جب کہا نا، تو اس وقت اس عورت نے جو برتن دھو رہی تھی کہا کہ آ جائیے، جناب عمر بن عبدالعزیز سے بھی لیجئے۔ کہا کہ کہاں پر ہیں؟ کہا وہ سامنے بیٹھ کر آپ کے کھانا تو کھا رہے تھے، وہ جو مجھے کنویں سے پانی بھر کر دے رہے تھے وہی تو امیر المومنین ہے عمر بن عبدالعزیز۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ امیر المومنین ہو کر اور اتنی سادگی۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو آپ سے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائے، ایسا معاملہ ہے، میں عراق سے آئی ہوں اور میری 5 یتیم بچیاں ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اس مائی سے، اس عورت سے معافی مانگنے لگے۔ کہا کہ مائی مجھے معاف کر دے، مائی مجھے معافی دے دے، کیونکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے دے۔ وہ مائی پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں معافی طلب کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مائی کل قیامت والے دن میں کیا جواب دوں گا کہ تیری رعایا میں یتیم بچیاں تھیں اور ان کو چل کر آنا پڑا، تو ان کی حالت سے کیسے بے خبر رہا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں سے اٹھایا کاغذ کو اور پینسل کو، قلم کو اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ ایک بچی کا 1000 دینار لکھ دیا۔ مائی کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر 100 دینار ہو جائے تو کافی ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 1000 دینار لکھ دیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا 1000 دینار لکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری بچی کے لیے 1000 دینار لکھ دیا، عورت کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چوتھی بچی کے لیے جب 1000 دینار لکھا نا تو وہ عورت کہنے لگی اے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے لمبی عمر دے، اور اس طرح سے دعائیں دینی شروع کر دی اور شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کاغذ اور قلم کو رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور ان 4 جو بچیوں کا وظیفہ لکھا جا چکا ہے ان کو کہنا کہ 5ویں کے لیے وہ اکٹھا وظیفہ کچھ نکال کر اس کو بھی دے دے، اس کو بھی شامل کر لے۔ کہا حضور مہربانی فرمائے اس کے لیے بھی لکھ دے۔ فرمایا لکھ تو دیتا، لیکن جب تک تو اللہ کے ساتھ وابستہ تھی میں بھی اللہ کی بارگاہ سے وابستہ تھا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں بندوں میں شمار ہو رہا تھا اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے بندوں میں شمار ہو رہا تھا۔ جب تو نے میرا شکریہ ادا کیا تو اب میرے دل کے اندر یہ ریاکاری آ سکتی ہے کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، اس لیے مائی جا اور اس سے کہہ دے کہ آدھا جو بھی وہ حصہ نکالے وہ 4 حصہ نکال کر اس
5वीं को भी शामिल कर